ایک ایسی جگہ پر کھڑا ہوں جس کی ویڈیو بناتے ہوئے مجھے الفاظ نہیں مل رہے، اور وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر مبارک ہے، اس کا نقشہ کس طرح ہے اور کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنایا گیا ہے، وہ سارا ماحول دکھاتے ہوئے مجھے بھی الفاظ کا چناؤ میں دقت پیش آ رہی ہے۔ تو میں ذرا آپ کو سارا وہ ماحول دکھلاتا ہوں۔ یہاں پر آپ سب سے پہلے وہ ماڈل دیکھ رہے ہیں جو کہ اصل حالت میں تھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا یہ کمرہ تھا جہاں پر وہ رات ہے کہ سوتے تھے، اور وہ ہے حجرہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن کے ٹائم پر اپنا ٹائم گزارتے تھے، اور ایون سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ۔ جب نوح علیہ السلام کا طوفان آیا تو اس کے بعد مکہ مکرمہ کی کچھ اس طرح کی شکل تھی، کپڑے کے اندر حجر اسود کو سارے رکھ کے سارے جو قبائل کے سردار ہیں وہ اس کو پکڑ کر لائے، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں مبارک سے اٹھا کے حجر اسود کو اس کی جگہ پر لگایا تھا۔ سب سے پہلے جب نوح علیہ السلام کا طوفان آیا تو اس کے بعد مکہ مکرمہ کی کچھ اس طرح کی شکل تھی، تو بالکل مٹی کے ٹیلے کی طرح ایک اس کا مجسم بن گیا تھا، دو پہاڑوں کے درمیان، جبل ابی قبیس اور جبل عمر جو آج کل آپ جانتے ہیں، ان دونوں کے درمیان۔ تو اس وقت اس کی کنڈیشن یہ تھی۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر وحی نازل کی کہ آپ ہجرت کر کے آئے، اور ان پہاڑوں کے درمیان جو کہ جہاں نہ پانی تھا نہ کوئی کہ پھل فروٹ تھے، وہاں پر آ کے میرے گھر کو تعمیر کرو۔ تو یہ تھی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، جو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک مستقیل کی شکل میں تھی، اور اس کے دو دروازے ہوا کرتے تھے، ایک دروازہ یہاں سے اور ایک دروازہ وہاں سے۔ کوئی بھی لوگ جب آتے تھے زیارت کے لیے تو ایک طرف سے خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوتے اور دوسری طرف سے باہر نکل جاتے۔ تو قریش نے پہلی دفعہ خانہ کعبہ کی چھت بھی بنا دی اور اس کا ایک دروازہ بھی بند کر دیا تھا، اور ساتھ میں تاریخ میں فرسٹ ٹائم حطیم بنی تھی، خانہ کعبہ کی اصلی ہیبت سے بدل کر اس شکل میں خانہ کعبہ بن چکا تھا۔ پھر جب اس کے بعد سیدنا عبداللہ